بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 45 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے الجواب المفہم اور دوسرا عنوان ہے الادب خیر الذخائر۔ الادب خیر الذخائر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو پہلا حصہ آج پڑھیں گے۔ الجواب المفہم کا مطلب ہے خاموش کرنے والا جواب۔ الادب خیر الذخائر، ادب بہترین ذخیرہ ہے۔ الجواب المفہم، قال ہشام اسلم عقیل شقیق علی سنة 8 من الہجرۃ وتوفی سنة 50 وكان أسرع الناس جوابا فنسبوه إلى الحماقة۔ قال ابن عساكر دخل على معاوية بعدما ذهب بصره فأقعده معه على سريره وقال يا بني هاشم تصابون في أبصاركم، فقال عقيل وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم، وقال هشام إن عقيلا قدم على أخيه علي بالعراق فسأله فقال ما أعطيك شيئا، فقال إني فقير ومحتاج، فقال اصبر حتى يخرج عطائي من المسلمين وأعطيك، فألح عليه، فقال علي لرجل خذ بيده وانطلق به إلى الحوانيت فافتح أقفالها وخذ ما فيها، فقال عقيل أنت أردت أن تجعلني سارقا، فقال علي أنت أردتني آخذ أموال المسلمين وأعطيك إياها، فقال عقيل لأذهبن إلى رجل هو أولى منك يعني معاوية، فقال أنت وذاك، فذهب إلى معاوية فأعطاه 100,000 درهم وقال اسعد المنبر واذكر ما أولاك علي وما أوليتك، فصعد المنبر وقال أيها الناس إني أخبركم أني أردت عليا على دينه فاختار دينه علي، وإني أردت معاوية على دينه فاختارني على دينه، فقال معاوية هذا الذي تزعم قريش أنه أحمق وأيما أعقل منه، وكان طالب أسن من عقيل ب10 سنين وعقيل أسن من جعفر ب10 سنين وكلهم ولدوا قبل علي وهو أكبرهم۔ الجواب المفہم، مسکت جواب، خاموش کرنے والا جواب۔ قال ہشام، ہشام نے بیان کیا ہے، اسلم عقیل شقیق علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی حضرت عقیل اسلم سنة 8 من الہجرہ، سن 8 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے، اسلام قبول کیا۔ وتوفی سنة 50، اور 50 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ وکان اسرع الناس جوابا، اور آپ لوگوں میں بڑے حاضر جواب تھے۔ فنسبوه الى الحماقہ، تو لوگ انہیں حماقت کی جانب منسوب کرتے۔ قال ابن عساکر، ابن عساکر کا بیان ہے، دخل علی معاویہ، حضرت عقیل حضرت معاویہ کے پاس تشریف لے گئے، بعد ما ذهب بصره، جب آپ کی بینائی جا چکی تھی۔ فأقعده معه على سريره، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا یا تخت پر بٹھایا۔ وقال، اور تنزن کہا، یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم، تصابون فی ابصارکم، تمہاری نگاہیں ہی خراب ہوتی ہیں۔ فقال عقیل، تو حضرت عقیل نے فوراً کہا، وانتم یا بنی امیہ، اور اے بنو امیہ، تصابون فی بصائرکم، تمہاری تو بصیرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وقال ہشام، اور ہشام کا بیان ہے، ہشام کہتے ہیں، ان عقیلا قدم علی اخیہ علی بالعراق، کہ حضرت عقیل اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس عراق تشریف لائے۔ فسألہ، اور ان سے کچھ طلب کیا۔ فقال ما اعطیک شیئا، تو حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ فقال انی فقیر و محتاج، تو حضرت عقیل نے فرمایا میں تنگ دست اور حاجت مند ہوں۔ فقال اصبر، تو فرمایا تم صبر کرو، حتی یخرج عطائی من المسلمین، یہاں تک کہ میرا عطیہ مسلمانوں کے پاس آئے، یعنی جو غازیوں کو ہر سال ملتا ہے۔ وَأُعْطِيكَ، اور میں تمہیں عطا کروں۔ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ،
تو حضرت عقیل نے ان سے اصرار کیا۔ فقال علی لرجل، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، خذ بیدہ، ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں دکانوں پر لے جاؤ، فافتح اقفالہا، پھر دکانوں کا تالا کھول لو، وخذ ما فیہا، اور جو کچھ ان میں ہو لے لو۔ فقال عقیل، تو حضرت عقیل نے فرمایا، انت اردت ان تجعلنی سارقا، آپ مجھے چور بنانا چاہتے ہیں؟ فقال علی، تو حضرت علی نے فرمایا، اردتنی آخذ اموال المسلمین واعطیک ایاہا، تم میرے متعلق یہ چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کا مال لے لوں اور انہیں تمہارے حوالے کر دوں؟ فقال عقیل، تو حضرت عقیل نے فرمایا، لأذهبن إلى رجل هو أولى منك، میں ضرور ایسے شخص کے پاس جاؤں گا جو آپ سے بہتر ہیں، یعنی معاویہ، یعنی حضرت معاویہ کے پاس۔ فقال انت وذاک، تو حضرت علی نے فرمایا، تم جانو اور وہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ فذهب إلى معاویہ، چنانچہ وہ حضرت معاویہ کے پاس گئے، فأعطاه 100,000 درہم، تو انہوں نے 1,00,000 درہم عطا کیے۔ وقال، اور پھر فرمایا، اصعد المنبر، ممبر پر تشریف لے جائیے، واذکر ما اولاک علی وما اولیتک، اور اس چیز کا اعلان کریں جو حضرت علی نے تمہیں عطا کیا اور میں نے جو کچھ تمہیں دیا۔ فصعد المنبر، چنانچہ وہ ممبر پر چڑھ گئے، وقال، اور فرمانے لگے، ایھا الناس، اے لوگو، انی اخبرکم، میں تمہیں باخبر کرتا ہوں، انی اردت علی علی دینہ، کہ میں نے حضرت علی کو ان کے دین پر ترجیح دینا چاہا، فاختار دینہ علی، تو انہوں نے اپنے دین کو مجھ پر ترجیح دی، وانی اردت معاویہ علی دینہ، اور میں نے حضرت معاویہ کو ان کے دین پر ترجیح دینا چاہا، فاختارنی علی دینہ، تو انہوں نے مجھے اپنے دین پر ترجیح دی۔ فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ھذا الذی تزعم قریش انہ احمق، یہی وہ ہے جس کو قریش احمق سمجھتے ہیں، وَأَيُّمَا أَعْقَلُ مِنْهُ، حالانکہ ان سے زیادہ عقل مند کون ہوگا۔ وَكَانَ طَالِبٌ أَسَنَّ مِنْ عَقِيلٍ بِعَشَرِ سِنِينَ، اور حضرت طالب حضرت عقیل سے 10 سال بڑے تھے۔ وَعَقِيلٌ أَسَنَّ مِنْ جَعْفَرٍ بِعَشْرِ سِنِينَ، جبکہ حضرت عقیل حضرت جعفر سے 10 سال بڑے تھے۔ وَكُلُّهُمْ وُلِدُوا قَبْلَ عَلِيٍّ، اور یہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ وَهُوَ أَكْبَرُهُمْ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے بڑے تھے، یعنی فضل و کمال کے اعتبار سے۔ حل لغات، المفہم، افہم یفہم افہاما، خاموش کرنا۔ الجواب المفہم، خاموش کر دینے والا جواب۔ عقیل، عقیل ابن ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد، حضرت علی اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے حقیقی بھائی اور صحابی رسول ہیں۔ غزوہ حنین اور غزوہ موتہ میں شریک ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخر خلافت میں یا یزید کی اول حکومت میں وفات پائی۔ ان سے ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ شقیق، حقیقی بھائی، اور شقیق نظیر کو بھی کہتے ہیں، پھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ شق یشق شقاً، الشیء صلہ ہو پھاڑنا، مشقتاً الامر دشوار ہونا۔ شق شگاف کو کہتے ہیں، اس کی جمع شقوق آتی ہے۔ شق جانب کو کہتے ہیں، اور شقہ دور کا سفر۔ نسبوہ، نسب ینسب نسبا، نسب ینسب نسبا نسبتاً، نسبت کرنا۔ نسب قرابت کو کہتے ہیں، اس کی جمع انساب آتی ہے۔ الحماقۃ بوقوفی، حمق یمحق حمقا، حمق یمحق حمقا، حماقتاً بوقوف ہونا۔ احمق صفت کا صیغہ ہے، حمق حمقا اس کی جمع آتی ہے۔ ابن عساکر، ابو القاسم علی بن ہبۃ اللہ بن عبداللہ بن حسین بن عساکر، 571 ہجری میں وفات پائی۔ یہ بہت ہی مشہور محدث اور تاریخی شخص ہیں، 300 شیوخ سے روایت رکھتے ہیں۔ ان کی انتہائی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اہل بغداد انہیں شعلہ نار کہا کرتے تھے۔ ان کی تاریخ دمشق 80 جلدوں میں ہے، جس کے دیکھنے سے حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اس کو کیسے تصنیف کیا۔ ابصار، یہ بصر کی جمع ہے آنکھ۔ بصر یبصر بصرا بصارتن، بصر یبصر بصرا بصارتن،
باب سمع اور کرومہ سے جاننا دیکھنا، بصیرت زیرکی کو کہتے ہیں، زیرکی سمجھداری، عبرت کو بھی بصیرت کہا جاتا ہے، اور باصرہ آنکھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع بواسر آتی ہے۔ تصابونا اصیب بمشقت یصاب اصابتاً، کسی پریشانی میں مبتلا ہونا۔ حوانیت یہ حانوت کی جمع ہے دکان۔ اقفالها، اقفال یہ قفل کی جمع ہے تالا۔ اقفل البابا، دروازہ پر تالا لگانا۔ قفل یقفل، قفل یقفل قفولا، سفر سے لوٹنا۔ سارقن چور، اس کی جمع سرقہ آتی ہے، سرقہ یسرق سرقن، سرقتن چرانا۔ اولا کا، اولا یولی ایلاءن، کسی پر احسان کرنا، عطا کرنا۔ اسنو اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بڑی عمر والا۔ کان اسرع الناس جواباً، اسرع الناس کان کی خبر ہے اور جواباً تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ انت وذاکا، اے کن انت مع ذاکا، انت مبتدا وو بمعنی مع ہے، اے مقرون مع ذاکا، مقرون خبر ہے جو کہ محذوف ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ اور ضابطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر مبتدا کے بعد معیت پر دلالت کرنے والا حرف واو واقع ہو تو خبر محذوف ہوتی ہے، جیسے کل رجل وضیعتہ، اے کل رجل مقرون مع ضیعتہ، یہ ترکیب یہاں پر بھی ہوگی۔ اس سبق کے اندر حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضر جوابی کا تذکرہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طنزاً فرمایا کہ بنو ہاشم کی بینائی ہی چلی جاتی ہے، تو حضرت عقیل نے برجستہ کہا ہماری تو صرف بصارت جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، اور اے بنو امیہ تمہاری تو بصیرت زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے واقعے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقیل سے فرمایا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیے اور پھر لوگوں کو بتائیے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور آپ کے بھائی حضرت علی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور یہ اعلان اس لیے کرانا چاہا، حضرت معاویہ نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے ہماری خوبی بیان کریں گے اور اپنے بھائی کی مذمت کریں گے، لیکن حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے بھائی کی تعریف کی اور حضرت معاویہ کی مذمت کر دی۔ یہ ان کے ذہن رسا اور حاضر جوابی ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کو بھانپ لیا اور ایسی بات کہہ دی جسے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کی خواہش کے برخلاف بات کہہ دی۔ تو یہ ان کی حاضر جوابی، تیز فہمی اور ذکاوت و فطانت کی مثال ہے کہ آپ اس قدر تیز ذہین و فطین تھے۔ عنوان نمبر 2، الادب خیر الذخائر، ادب بہترین ذخیرہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ الادب خیر الذخائر، اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا حصہ اس سبق میں پڑھیں گے اور بقیہ آدھا انشاءاللہ دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ الادب خیر الذخائر عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل، فمن وجده بعد العشاء ضرب عنقه، فطاف ليلة فوجد 3 صبيان يتمايلون عليهم آثار الشرب، فأحاط بهم وقال لهم من أنتم حتى خالفتم أمر أمير المؤمنين؟ فقال الأول أنا ابن من دانت الرقاب له لما بين مخدومها وخادمها، تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها، فأمسك عن قتله وقال لعله من أقارب أمير المؤمنين، ثم قال للآخر من أنت؟ فقال أنا ابن الذي لا تنزل الأرض قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود، فأمسك عن قتله وقال لعله من أشراف العرب، ثم قال للثالث من أنت؟ فقال أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباه لا تنفك رجلاه منهما، إذ الخيل في يوم الكريهة والتي، فأمسك عنه وقال لعله من أشجع العرب، فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج فأحضرهم
وكشف عن حالهم فإذا الأول ابن حجام والثاني ابن قوال أو ابن فوال والثالث ابن حائك فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه علموا أولادكم الأدب فوالله لولا الفصاحة لضربت أعناقهم. الادب خیر الذخائر، ادب بہترین ذخیرہ ہے۔ عن الحجاج بن یوسف الثقفی، حجاج بن یوسف ثقفی سے منقول ہے انہو امر صاحب حراستہ ان یطوف باللیل، کہ انہوں نے اپنے پہرے دار کو رات میں گشت کرنے کا حکم دیا۔ فمن وجدہ بعد العشاء ضرب عنقہ، اور یہ حکم دیا کہ جس شخص کو عشاء کے بعد گھومتا ہوا پائے اس کی گردن اڑا دے۔ فطاف لیلتن، چنانچہ وہ ایک رات گشت پر تھا۔ فوجد ثلاثۃ صبیان یتمایلون، تو 3 بچوں کو پایا جو جھومتے ہوئے چل رہے تھے۔ علیہم آثار الشرب، ان پر مے نوشی کے، شراب پینے کے آثار تھے۔ فاحاط بہم، تو پہرے دار نے انہیں گھیر لیا۔ وقال لهم، اور ان سے کہا من انتم، تم کون ہو؟ حتی خالفتم امر امیر المؤمنین، یہاں تک کہ تم نے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ فقال الاول، تو پہلے نے کہا انا ابن من دانت الرقاب له، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ لما بین مخدومها وخادمها، اس تعلق کی وجہ سے جو کہ خادم و مخدوم کے درمیان ہوتا ہے۔ تأتیہ بالرغم وہی صاغرۃ، وہ گردنیں اس کے پاس آتی ہیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہیں۔ یأخذ من مالها ومن دمها، وہ ان کے مال میں سے بھی لیتا ہے اور خون میں سے بھی۔ ذلیل ہوتی ہیں، جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ فأمسک عن قتلہ، چنانچہ وہ اس کے قتل سے رک گیا۔ وقال، اور اس نے کہا لعلہ من اقارب امیر المؤمنین، ہو سکتا ہے امیر المؤمنین کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو۔ ثم قال للآخر، پھر دوسرے سے کہا من انت، تو کون ہے؟ فقال، تو اس نے کہا انا ابن الذی لا تنزل الارض قدرہ، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی ہانڈی زمین پر نہیں اترتی۔ وَإِن نَزَلَتْ يَوْمًا فَسَوْفَ تَعُودُ، اور اگر کسی دن اترتی ہے تو فوراً لوٹ جاتی ہے۔ تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجًا إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ، تو لوگوں کو اس کی آگ کی روشنی کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے دیکھے گا۔ فَمِنْهُمْ قِيَامٌ حَوْلَهَا وَقُعُودُ، کچھ ان میں سے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور کچھ بیٹھے۔ فَأَمْسَكَ عَنْ قَتْلِهِ، تو پہرے دار اس کے قتل سے بھی رک گیا۔ وقال، اور کہنے لگا لعلہ من اشراف العرب، شاید یہ عرب کا کوئی معزز شخص ہے۔ ثم قال للثالث من انت، پھر اس نے تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ فقال، تو اس نے کہا انا ابن الذی خاض الصفوف بعزمہ، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اپنے عزم و ہمت کی وجہ سے صفوں میں گھس جاتا ہے۔ وقومها بالسیف حتی استقامت، اور تلوار سے ان صفوں کو سیدھی کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ صفیں درست ہو جاتی ہیں۔ رکاباہ لا تنفک رجلاہ منہما، اس کے دونوں پیر اپنے رکاب سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اذ الخیل فی یوم الکریہۃ والتی، جبکہ گھوڑے جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ فامسک عنہ، تو وہ اس کے قتل سے بھی رک گیا۔ وقال، اور کہا لعلہ من اشجع العرب، شاید یہ عرب کا کوئی بہادر شخص ہے۔ فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، رفع امرهم الى الحجاج، تو وہ ان کا مقدمہ حجاج کے پاس لے کر پہنچا۔ فاحضرهم، چنانچہ حجاج نے انہیں حاضر کیا۔ وکشف عن حالهم، ان کے حال کی تحقیق کی۔ فاذا الاول ابن حجام، تو پہلا نائی کا لڑکا تھا، حجام کا لڑکا تھا۔ والثانی ابن فوال، اور دوسرا لوبیا بیچنے اور پکانے والے کا لڑکا ہے۔ والثالث ابن حائک، اور تیسرا جولاہے کا لڑکا ہے۔ فتعجب الحجاج من فصاحتهم، تو حجاج کو ان کی فصاحت بیانی پر حیرت ہوئی، بہت متعجب ہوا۔ وقال لجلسائه، اور اپنے ہم نشینوں سے کہا علموا اولادکم الادب، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔
فواللہ لولا الفصاحت لضربت اعناقہم، اللہ کی قسم اگر ان میں فصاحت بیانی نہ ہوتی تو میں ان کی گردنیں اڑا دیتا۔ حل لغات عن الحجاج بن یوسف الثقفی، حجاج بن یوسف کا تذکرہ عن قریب آ جائے گا۔ صاحب حراستہ، پہرہ دار، حرس یحرس حرسا، حفاظت کرنا، حارس صفت کا صیغہ، اس کی جمع حراس آتی ہے، حرستن بھی آتی ہے۔ یتمایلون، تمایل یتمایل تمایلا، فی مشیتہ صلہ ہو، ناز و انداز سے چلنا۔ دانت، دان لأحد یدین دینا، کسی کی فرما برداری کرنا یا کسی کے سامنے جھکنا۔ رقاب، رقبتن کی جمع ہے، گردن۔ بالرغم، رغم یرغم رغما، باب سمع سے ذلیل ہونا، ناپسند کرنا۔ رغم، ناپسندیدگی۔ صاغرتن، صغر یصغر صغرا، ذلیل ہونا۔ قدر، اس کی جمع قدور آتی ہے، ہانڈی۔ خاض الصفوف، خاض الماء یخوض خوضا، داخل ہونا۔ لا تنفک، انفک ینفک انفکاکا، جدا ہونا۔ یوم الکریہ، لڑائی کا دن۔ واللتی، پشت پھرانا۔ اشجع، بہادر۔ ابن فوال، یہ ابن قوال ہے لیکن درست ابن فوال ہے جو کہ حاشیے میں بھی مذکور ہے، فا کے ساتھ ہے، اور فوال لوبیا بیچنے والا اور اسے پکانے والا۔ حائکن، حوقتن، اس کی جمع آتی ہے، جلاہا۔ حاک یحوک حوقا حیاکن، الصوب صلہ ہو، بننا۔ محاکہ، کارگاہ اور کھڈی کو کہتے ہیں۔ الادب خیر الذخائر، ادب بہترین ذخیرہ ہے۔ علم ادب ہی کے ذریعے انسان کی زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ علم انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے جس کی بدولت انسان کو معاشرے میں قدر و منزلت ملتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان بڑی دشوار کن گھاٹیوں کو عبور کر لیتا ہے۔ تو اس درس میں بھی آپ نے دیکھا کہ علم و ادب کی بدولت ان تینوں لڑکوں کی جان بچ گئی جو حجاج کے پہرہ دار کے چنگل میں آ گئے تھے، اور ان کی ذہانت کو دیکھ کر حجاج نے اپنے ہم نشینوں کو تاکید کی کہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں۔ علموا اولادکم الادب، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ ادب کیا چیز ہے؟ تو ادب اظہار کا ایک ڈھنگ ہے جو ادیب کے احساس کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور حسن، لطافت اور رنگینی اثر اندازی کی طاقت بھی دیتا ہے۔ ادب نفس انسانی میں شائستگی، افکار و خیالات میں روشنی، احساسات میں نزاکت، زبان میں سلاست اور زور پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ادب کا اطلاق ان تصانیف پر بھی ہوتا ہے جو کسی علمی یا ادبی تحقیق کا نتیجہ ہوں، اور ان کتابوں پر بھی جو فکر و فن میں باہمی تأثر اور انشاء و اسلوب نگارش کی بہترین مثال تصور کی جاتی ہیں۔